الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ روزے سے متعلق مسائل چل رہے تھے، درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا سے متعلق ایک آیت ارشاد فرمائی، اور اس آیت کے بعد دوبارہ سے روزوں سے متعلق جو مسائل چل رہے تھے انہی کا تذکرہ فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں قانون یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب افطار کے وقت پر بندہ افطاری کرتا تھا تو ایک مرتبہ افطار کا وقت ہونے کے بعد اگر بندہ سو جائے تو سونے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ افطار کا وقت ہوا اور اس کے بعد چاہے کچھ کھا کر سوئے چاہے بغیر کھائے کوئی بندہ سو گیا، ہر صورت کے اندر اس کی سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اب اس کا روزہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ لہٰذا انصار کے قبیلے کے ایک صحابی تھے، حضرت حرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسان تھے، زراعت کا کام تھا ان کا، مزدور پیشے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ افطار کے وقت پہ تھکے آرے گھر پر آئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کھانے کے لیے افطاری کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تیار کرتی ہوں، آپ آرام کریں۔ یہ وہاں پہ لیٹ گئے انتظار میں کہ افطاری آئے گی تو میں افطار کروں گا۔ اب یہ افطاری کا انتظار کر رہے تھے، تھکاوٹ اتنی غالب تھی کہ نیند لگ گئی۔ اب جب نیند لگی اور بیوی جب اپنا سارا افطاری کا سامان تیار کر کے لے کے آئی تو اس نے دیکھا کہ ان کی تو آنکھ لگ گئی۔ اب وہ پریشان کہ ان کو بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی نہ افطاری کی نہ سحری کی، اب ڈائریکٹ بغیر کچھ کھائے پیے بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ اگلا دن گزر گیا۔ اگلے دن جب انہوں نے بغیر سحری کے بغیر افطاری کے لگاتار 2 دن بغیر کچھ کھائے پیے گزارے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کسان تھے تو محنت مزدوری کر رہے تھے کھیتوں کے اندر، تو اب اس کی وجہ سے ان پہ نقاہت طاری ہوئی اور چکرا کر گر گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو ان کی اہلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشقت ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی جس کے اندر ایمان والوں کو چھوٹ دے دی کہ تمہاری سحری کا وقت ہے اس وقت تک جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ صبح صادق کے وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، رات کو چاہے تم سو یا نہ سو، دونوں صورتوں کے اندر تمہارے کھانے پینے کا وقت جاری رہے گا، تم کھا پی سکتے ہو۔ اب تم نے جو روزہ رکھنا ہے وہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک غروب آفتاب تک رکھنا ہے۔ تو یہ ایک سہولت تھی جو اللہ رب العزت نے عطا کر دی۔ اس قرآن کریم کی آیت کے اندر ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوا۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پورے رمضان المبارک کے اندر ایک شوہر کو بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چاہے صبح کا وقت ہو، چاہے شام کا وقت ہو، چاہے رات کا وقت ہو، رمضان المبارک کی 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک جب تک رمضان مکمل نہیں ہو جاتا، کسی مرد کو اپنی بیوی کے قریب جانے کی، ازواجی تعلقات قائم کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ بعض صحابہ تھے وہ اس کے اندر برداشت نہ کر سکے اور رات کو اپنے گھر والوں کے پاس قریب چلے گئے اور ازواجی تعلقات قائم کر لیے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوپر رات کو قابو نہیں پا سکا اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی چھوٹ عطا فرمائی، اور چونکہ پہلے فرما دیا تھا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کو چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم کسی تنگی کے اندر مبتلا ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی چھوٹ عطا فرما دی کہ جب تک تمہارا روزہ ہے اس وقت تک تمہارے لیے ازواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تمہارا روزہ ختم ہو جائے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اگر تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ تو یہ 2 مسائل ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر، آیت نمبر 187 کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ اللہ رب العزت نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے روزوں کی رات کے اندر اپنی بیویوں کے پاس جانا، یعنی ازواجی تعلقات کا قائم کرنا۔ اور آگے ایک آیت ارشاد فرمائی، یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی کہ قرآن کریم کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم مسائل کے درمیان ایک موضوع پہ چلتے چلتے ضمنی باتوں کے اندر ایک بہت ہی اہم باتیں انسانیت کو بتاتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر ایک بہت خوبصورت اصول بیان فرما دیا کہ دیکھو جب بات آ گئی میاں بیوی کے تعلقات کی، تو اب یاد رکھو کہ یہ ازواجی زندگی جو تم گزار رہے ہو، اس ازواجی زندگی کو گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ رب العزت نے ایک آیت میں ارشاد فرما دیا۔ یہ آیت اتنی جامع ہے کہ اگر اسی آیت کو انسانیت پلے باندھ لے، لوگ اپنے پلے باندھ لیں تو گھریلو جھگڑے جڑ سے ختم ہو جائیں۔ گھروں کے اندر جو مختلف مسائل کے لوگ شکار ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام مسائل ختم ہو جائیں۔ آج جو ہمارے اس ملک کے اندر ہم سن رہے ہیں کہ طلاق کی شرح مستقل بڑھتی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے مسائل کا حل صرف اس ایک آیت کے اندر بھی موجود ہے۔ اس ایک آیت پہ اگر انسان عمل کر لے تو تمام گھریلو ازواجی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو۔ جیسے گویا لباس ہوتا ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، یہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس لباس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات فرمائی کہ اصل میں لباس باعث زیب و زینت ہوتا ہے۔ انسان اپنے لباس کے ذریعے سے خوبصورتی کو چاہتا ہے، آراستہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، میلے کپڑے پہننے کو پسند نہیں کرتا، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے ذریعے سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مرد کے ذریعے سے عورت زیب و زینت اختیار کرے، عورت کے ذریعے سے مرد زیب و زینت اختیار کرے۔ قرآن کریم پہلا اصول یہ بتا رہا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ لباس کے ذریعے سے انسان اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لباس کے ذریعے سے انسان اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ بالکل اس آیت کے اندر یہ بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ مرد میاں اپنی بیوی کے تمام عیوب کے اوپر پردہ پوشی کرے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر بیان نہ کرے۔ اور بیوی کو بھی یہی حکم دے دیا کہ شوہر تمہارے لیے لباس کی مانند ہے، لہذا شوہر کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرو۔ آپس کی جو میاں بیوی کے ازواجی تعلقات ہیں، ان کی باتیں تمہارے درمیان راز ہیں، یہ راز کسی اور کے سامنے کھولنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ان رازوں کو باہر اپنے دوستوں کے سامنے کھول رہے ہو۔ اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ تم ان رازوں کو اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک فون آیا، ایک گھر کے اندر ازواجی اعتبار سے کچھ میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے تھے، تو اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ اور بیوی یہ کہتی ہے کہ جی میرا شوہر ہر بات کو اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو بتا دیتا ہے۔ جب شوہر سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، جی میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کیونکہ والدین سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، امی نے بچپن میں یہ بات بتائی تھی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ یہ بات کہتے ہیں، بتائیں جو آپ گھر سے باہر وقت گزارتے ہیں وہ ساری باتیں گھر پہ آ کے بتاتے ہیں؟ جو دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان میں جو باتیں ہوتی ہیں کیا وہ ساری باتیں گھر کے اندر آ کے بتاتے ہیں؟ نہیں۔ جب وہ باتیں نہیں بتاتے تو اللہ کے بندے یہ بھی وہ باتیں ہیں کہ جو بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، یہ راز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے، سینے کے اندر محفوظ کرنے کا ہے۔ تو دوسری بات کہ بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کی حفاظت کرے، اس کی پردہ پوشی کرے، اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ لباس انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لباس سے زیادہ جسم سے کوئی قریب چیز نہیں ہے، لہٰذا مرد کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اتنا زیادہ اپنے قریب رکھو، اور بیوی کو بھی یہ حکم دے دیا کہ تم اپنے شوہر کو اتنا زیادہ اپنے دل کے قریب رکھو۔ یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے
یہ فقط جنسی تسکین کا نام نہیں ہے، شہوات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے اس کا مقصد بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، ایک دوسرے کے ذریعے سے آرام دہ زندگی گزار سکو، ایک دوسرے کے ذریعے سے اطمینان والی زندگی گزار سکو۔ تو جب یہ قرآن کریم نے مقصد بتا دیا تو ہم نے اس مقصد کو سامنے رکھنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دونوں طرف افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جو بیویوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، بات بات پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے، اور بعض حضرات وہ ہیں جو بیویوں کو سر پہ رکھتے ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو جو پیدا فرمایا وہ پسلی سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس عورت کو نہ پاؤں کی جوتی سمجھنا ہے، نہ سر کے اوپر چڑھانا ہے، بلکہ یہ دل کے پاس پسلی سے نکلی ہے، لہٰذا اس کو دل کے قریب رکھنا ہے۔ تو آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو خوشگوار ازواج زندگی کے اعتبار سے گزارنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ پیغمبر ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، گھریلو ازواج زندگی کو اگر دیکھیں تو اتنی خوبصورت مثالیں نبی علیہ السلام نے پیش کرنے کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اس پانی کو تھوڑا سا بچا دینا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے لیجئے۔ اے عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے ہونٹ اس پیالے کے اندر کس جگہ پہ رکھے تھے، میں بھی وہیں پہ ہونٹ رکھ کر جو ہے وہ پانی کا پیالے سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ امت کو تعلیم دینی تھی کہ تم نے جس طریقے سے زندگی گزارنی ہے آپس میں اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو قرآن کریم بھی یہی بات کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس کی مانند ہو۔ علم اللہ یہ بات جانتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے دلوں میں باتوں کو چھپا رہے تھے، یعنی جو تم بیویوں کے پاس رات کو چلے گئے تھے غلطی سے، اللہ یہ جانتا ہے کہ اس میں تم سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کو تم چھپا رہے تھے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری طرف توجہ فرمائی، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا۔ قرآن کریم کا ایک اصول ہے، یاد رکھیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جہاں کہیں کوئی غلطی ہوئی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وہ غلطی ہوئی نہیں ہے، وہ غلطی کروائی گئی ہے۔ کیوں کروائی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے امت کو مسئلہ سمجھانا تھا۔ اگر یہ مسئلہ پیش نہیں آتا تو آج ہم اور آپ کتنی مشقتوں کے اندر ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ کہ صحابہ سے غلطی کروائی، یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ ان کی برکت سے ہمیں دین کا ایک مسئلہ مل گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں کہیں صحابہ کی اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے وہاں پر اس غلطی کا تذکرہ کیا، فوراً اس کے ساتھ معافی کا ذکر فرما دیا، وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا۔ یہ غلطی کا معاف کرنے کا اعلان قرآن کریم میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت اس بات کو سمجھ جائے کہ کہیں تمہارے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے بارے میں دل کے اندر میل نہ آئے۔ اگر کہیں پر میل آ گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان تمہارے سینے سے نکل گیا، لہٰذا اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہو اور ان سے ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تم بیویوں کے پاس تلاش کر سکتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نے صرف بیویوں کے پاس جو جانا ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں جانا، بلکہ اس کے پیچھے نیت موجود ہے۔ نیت کیا ہے؟ اس کے ساتھ نیت کرو کہ میں نے اس کے ذریعے سے حیا کا حصول کرنا ہے، میں نے اس کے ذریعے سے اولاد کا حصول کرنا ہے، میں نے اس کے ذریعے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ ایک بہت بڑی نیکی بن جائے گا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ
کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے من الفجر صبح کے وقت پہ، یعنی جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، دونوں کے درمیان فرق نہ پتہ چل جائے، اس وقت تک صبح تک تم کھا پی سکتے ہو۔ صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو ایک صحابی تھے حضرت براء ابن عازب، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے سرہانے کے اوپر دو دھاگے رکھ لیے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا۔ اب کھا پی رہے ہیں اور ساتھ میں فرق دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں دھاگوں کے درمیان کب فرق مجھے محسوس ہوتا ہے۔ دیکھتے رہے یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد جب ان کو فرق محسوس ہوا، اس وقت پہ کھانا پینا چھوڑا۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ خوب روشنی پھیل چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت اتری تھی، میں نے اس کے مطابق اس طرح سے عمل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی تمہارا سرہانہ تو بہت چوڑا ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے اس سے جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ کالے دھاگے سے مراد یہ ہے کہ رات کا اندھیرا مراد ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی مراد ہے۔ یعنی جب رات کے اندھیرا اور صبح کی روشنی کے درمیان فرق واضح ہونا شروع ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، جیسے ہی صبح صادق ہو جائے گی کھانا پینا بند کر دو۔ یہ اس آیت کا معنی ہے۔ آپ یہاں پر ایک بات پہ غور کریں، صحابہ عربی نسل تھے، عربی جاننے والے تھے، صحابہ علماء میں شامل ہوتے تھے، اس کے باوجود قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ان کو احادیث مبارکہ کی مدد لینے کی ضرورت پڑی۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی شخص قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کا وہی معنی معتبر ہوگا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ہم تک پہنچایا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی رائے پیش کرے کہ مجھے قرآن کریم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی وہ بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ثم من الفجر، صبح صادق تک، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد روزوں کو رات تک مکمل کر لو، یعنی غروب آفتاب تک اپنے روزے کو مکمل کر لو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو تو اس وقت پر اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا مسجد کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ علماء نے یہاں پہ ایک بات لکھی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کر رہے ہو کہاں پر؟ مسجد کے اندر۔ پتہ چلتا ہے قرآن کریم سے کہ اعتکاف مرد کا مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، مرد کا اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر آج کے دن کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں وبا پھیل گئی ہے لہٰذا گھروں کے اندر اعتکاف کر لیں، اس کی یہ بات کہنا اس کی اپنی کم علمی کی بنا پر ہے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کی بنا پر ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف کرو تو کہاں کرو گے؟ مسجد کے اندر اعتکاف کرو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یاد رکھو ان حدود کے قریب بھی مت جانا، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ رب العزت اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ قرآن کریم کی ان آیت پہ عمل کریں اور اس عمل کی وجہ سے تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی آیات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں تقوی بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔